بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لعان یعنی لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی اللعن والطعن۔ ایک لفظ ہے طعن کا اور ایک لفظ ہے لعن کا، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں لعنت ملامت کرنا یا طعنہ دینا لعنت کرنا۔ یہ دونوں چیزیں شریعت میں منع ہے اور شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اور اس حدیث میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، کہ ایمان والا لعان نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا نہ کسی کو لعنت کرتا ہے، نہ کسی کو طعنہ دیتا ہے، نہ بدگوئی کرتا ہے، نہ فحش کلامی کرتا ہے۔ تو لعنت ملامت کرنا، طعنہ دینا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ طعنہ کسے کہتے ہیں؟ طعنہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایمان والے کو منہ پر ایسی بات کہہ دینا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، اس کا دل ٹوٹ جائے، دل آزاری ہو جس کو کہا جاتا ہے، دل آزاری کرنا۔ ایسا جملہ کہنا سامنے والے کو کہ جس کی بنیاد پر اس کی دل آزاری ہو، اسے طعنہ کہا جاتا ہے اور اس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ایمان والے کی دل آزاری کرنا، دل شکنی کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے اور یہ شریعت میں گویا کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک ایمان والے کی عزت، ناموس، حرمت، اس کے مال، اس کی جان کی حرمت کس طرح ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی سے پوچھا جو ساتھ میں تھے کہ بیت اللہ شریف جو ہے کعبہ، اس کی عظمت سے زیادہ کوئی چیز عظمت والی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ جو صحابہ کا ایک طریقہ تھا جواب دینے کا کہ اللہ ورسولہ عالم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والے کی جان، اس کا مال اور اس کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی کسی مسلمان کی جان، مال یا آبرو کو نقصان پہنچائے تو یہ ایسا ہے کہ اس نے بیت اللہ کو ڈھا دیا، گرا دیا، بیت اللہ کو گرانے کے مترادف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ایمان والے کی، مومن کی مال، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو، اس کی حرمت بیت اللہ شریف کے حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ بیت اللہ کتنا مقدس مقام ہے، کتنا احترام والا مقام ہے، لیکن معلوم ہوا کہ ایک ایمان والے کی ناموس، عزت، اس کا مال، اس کی جان کی حرمت بیت اللہ شریف کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اور کسی کا، اب ظاہری بات ہے، باب مناسبت تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یعنی یہ طعنہ دینا یہ ہے اس کی عزت پر حملہ کرنا۔ جان مال کی تو بات نہیں ہو رہی، لیکن جو عزت ہے، ناموس ہے، طعنہ دینا، لعنت کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ ایمان والے کی عزت پر حملہ کرنا۔ طعنے کا یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ سامنے والے کی عزت سے کھیلنا، اس کو بے عزت کر دینا، اس کا دل توڑ دینا۔ تو یہ عمل جو ہے یہ شریعت میں بہت منع ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہ آج طعنہ دینا، اس طرح کی جملہ بازی، فقرے، اس کو باقاعدہ ایک فن اور ہنر سمجھ لیا گیا ہے اور اس کو بڑا ہی ایک ماہر سمجھا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا ہی ماشاءاللہ ماہر ہے، یہ اس طرح کے جملے جو ہے چست کرتا ہے، اس طرح کے جملے کہتا ہے اور فی البدیہہ جو ہے جواب دیتا ہے۔ حالانکہ معلوم نہیں ہے کہ ایک ایمان والے کے یعنی عزت پر حملہ کرنا، اس کی عزت کو خراب کرنا اور اس کے دل کو توڑنا، دل آزاری کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است، ایمان والے کے دل کو رکھنا یہ حج اکبر ہے، جتنا ثواب حج اکبر پر ملتا ہے۔ حج اکبر آپ جانتے ہیں ویسے تو عمرے کو حج اصغر اور ہر حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جمعے کے دن اگر حج ہو تو فضیلت بڑھ جاتی ہے، یہ حج اکبر ہے۔ لیکن ایک ایمان والے کے دل کو رکھنا، اس کا دل توڑنے سے بچانا اور دل کو رکھنا، یہ حج اکبر جتنا ثواب رکھتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا بھی عام ہو چکی ہے کہ سامنے والے کو طعنہ دے دینا، اس کی دل شکنی کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے، ہمارے اکابرین نے، مشائخ نے، کہ انبیاء کا طریقہ بھی یہ نہیں رہا ہے۔ انبیاء کی دعوت کو اگر دیکھا جائے تو انبیاء کی دعوت میں کبھی آپ کو طعنہ نظر نہیں آئے گا، آپ کو لعنت ملامت نظر نہیں آئے گی، آپ کو طنز نظر نہیں آئے گا، بلکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معارف القرآن میں، پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے فرعون کے پاس بھیجا، فرعون کتنا سرکش، اور بھیج رہے ہیں کس کو؟ پیغمبر وقت کو، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا قرآن میں ہے نا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ جب جاؤ نا فرعون کے پاس تو نرم بات کہنا، نرم انداز اپنانا، شاید نصیحت حاصل کر لے یا اللہ پاک سے ڈر جائے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی ذیل میں فرماتے ہیں کہ دیکھ لو آج جو ہے ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ بڑے مصلح نہیں ہے، داعی نہیں ہے، اور ہمارا سامنے والا جو ہے وہ فرعون سے زیادہ سرکش نہیں ہے، وہ بھی تو ایمان والا ہے، تو ہمارے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ ہم سخت انداز اپنا لیں۔ اللہ پاک فرمانے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب جاؤ تو نرم بات کرنا، نرم لہجہ اختیار کرنا، اور انبیاء کا یہی طریقہ ہے۔ انبیاء کو کس طرح طعنے دیے گئے؟ بعض نے کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو سمجھ رہے ہیں، کافروں نے، مشرکین نے کہا کہ آپ تو بیوقوف ہیں، ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي صَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے، فرمایا کہ اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، لیکن میں اللہ پاک کا رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اسی طرح دوسری جگہ پیغمبر سے کیا کہا مشرکین نے؟ قال یا قوم، یہ کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ العیاذ باللہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر وقت کو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ کیا جواب دیا؟ کیسا حکیمانہ جواب دیا کہ میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہی پر نہیں ہوں، لیکن میں اللہ پاک کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اتنی سی بات ہے۔ تو پیغمبرانہ اسلوب اور پیغمبرانہ طریقہ یہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایک مصلح، مربی، داعی، یہ اس کے شایان نشان ہرگز نہیں ہے کہ طنز والا انداز اپنا لے، کسی کے دل توڑنے، دل شکنی والا انداز اپنا لے۔ تو چاہے انسان امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، دعوت کا کام کرے، حکیمانہ انداز، خیرخواہانہ انداز۔ تو خیرخواہانہ انداز جب ہوتا ہے اللہ پاک سامنے والے کے دل کو بدل لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اگر انسان سخت انداز اپنا لے یا طعنے والا انداز اپنا لے، سامنے والا کبھی راستے پر نہیں آئے گا، صحیح راستے پر، بلکہ وہ اور زیادہ اپنی غلطی پر اور اپنی اس یعنی کفر پر یا شرک پر یا جہالت پر ڈٹ جائے گا، جم جائے گا، وہ ضد پر اڑ جائے گا۔ تو اس کا انداز کہ ادفع باللتی ہی احسن، تو طریقہ انبیاء کا یہی رہا ہے۔ تو آج دلوں میں گرہیں اسی سے پڑ جاتی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سامنے والے کو طعنہ دے دیتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں۔ تو طعنہ دینا یہ کبھی بھی سیدھے راستے پر کسی کے آنے کا باعث بن نہیں سکتا، یہ انبیاء کا طریقہ اور اسلوب نہیں رہا۔ تو ایک مصلح ہو، ایک داعی ہے، ایک مربی ہے، ایک سرپرست ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، اس کا یہی طریقہ ہوگا کہ وہ یعنی نرم اسلوب اپنائے گا، نرم انداز اپنائے گا، خیرخواہانہ انداز اپنائے گا، تو یاد رکھیں کہ پھر سامنے والے کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ تو طعنہ دینا یہ اتنا جو ہے بڑا جرم ہے کہ کسی مسلمان کی دل شکنی کرنا۔ اور ایک ہمارے صوفیہ حضرات، بزرگ حضرات، تصوف والے حضرات فرماتے ہیں کہ ایک ایمان والے کا دل جو ہے یہ اللہ پاک کی تجلی گاہ ہے۔ قلب عبداللہ عرش اللہ بود، بندے کا دل یہ تو اللہ پاک کے تجلی کی جگہ ہے۔
تو لہٰذا اس دل کو توڑنا، دل شکنی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سنگین قسم کا گناہ ہے۔ تو طعنے سے یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کی دل شکنی کرنا، اس کی دل آزاری کرنا۔ اور دوسری چیز وہ ہے لعنت۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ لعنت کے معنی کسی کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دینا۔ لعنت کے معنی ہی یہ ہے کہ اللہ، ہم کہتے ہیں تم پر لعنت ہو یا فلاں پر لعنت ہو، یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کسی کو دوری کی انسان کیوں بد دعا دے۔ یہ منع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے۔ اپنے کسی غلام پر ناراض ہو گئے، اور ظاہری بات ہے بات بھی کوئی ناراضگی کی ہی ہوگی تبھی ناراض ہوئے، تو وہ ناراض ہو گئے، ڈانٹنا شروع کیا۔ ڈانٹنے میں کوئی ایسے لعنت والا کلمہ زبان سے نکل گیا، آپ علیہ السلام قریب تھے، آپ نے سن لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صدیق اور لعنت کرنے والا آپس میں جمع ہو جائے۔ کلا ورب الکعبہ، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ مقام صدیقیت بھی ہو اور لعنت ملامت بھی ہو، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ تو لعنت کرنا یہ بھی شریعت میں منع ہے، لیکن اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ بعض دفعہ بغیر کسی یعنی تعیین کے، کسی بدعملی کی وجہ سے یا برے عمل کی وجہ سے لعنت کی اجازت ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی لعنت فرمائی ہے، لیکن بغیر شخصی تعیین کے۔ حدیثوں میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، اللہ پاک کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المصورین، جو تصویر سازی کرتے ہیں، فوٹو سازی کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، ان پر بھی اللہ پاک کی لعنت ہو۔ اسی طرح بعض یعنی لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، حدیثوں میں آتا ہے، اور یہ جائز ہے، لیکن شخصی تعیین کرنا کہ فلاں پر تعیین کر دی جائے، سامنے والے کی یا اس کا نام لیا جائے تعیین، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کا نام لے کر متعین، اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ بھئی تصویر سازی والوں پر لعنت ہے یا سود خوروں پر اللہ پاک کی لعنت ہے، لیکن کسی کا نام لینے کہ فلاں 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 پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر ہو، اس پر ہو، یہ جو ہے طریقہ صحیح نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ چاہے طعنہ زنی ہو، چاہے لعنت ملامت ہو، شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ یہ چیز آج عام ہو چکی ہے لعنت کرنا، پھر چاہے زبان کے ذریعے، بعض دفعہ اشاروں کے ذریعے ہوتا ہے، مخصوص اشارہ سامنے والے کو کیا جاتا ہے کہ تم پر لعنت ہو، یہ بھی غلط ہے، گناہ کی بات ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرنا یہ ایک ایمان والے کے شأن نشان نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس مزاج کا بعض دفعہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں ہر انسان ہے، اللہ پاک توبے کی توفیق دے دیتے ہیں، انسان زندگی بدل لیتا ہے، یہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے نا ہدایت۔ ایسے ایسے لوگ آپ حضرات نے واقعات پڑھیں، کوئی ڈاکے سے وابستہ تھا، ڈاکو تھا، کوئی شراب نوشی میں مبتلا تھا، لیکن اللہ پاک نے زندگی بدل دی، اپنے وقت کے اولیاء بن گئے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح باقی دیگر حضرات، اس دن بھی آپ نے بیان میں واقعہ سنا حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اگر کسی کو اللہ پاک ہدایت دے دے، پھر اس کو اس کی سابقہ زندگی یاد دلانا، اس پر طعنہ کرنا، اس کو عار دلانا، یہ بہت سخت خطرے کی بات ہے اور سخت گناہ کی بات ہے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایک بیچارہ نماز پہ آ گیا، مسجد میں آ گیا، یا تبلیغ سے جڑ گیا، یا نیک کام سے جڑ گیا، نیک ماحول سے گیا، اس کو دیکھو ابھی کل تک یہ کرتا تھا اور آج جو ہے بڑا آیا ہوا ہے، مسجد آیا ہوا ہے، ابھی اس نے داڑھی رکھ لی، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور فلاں فلاں فلاں، یہ جملے جو ہے ہم کستے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہو، اور اس جملے کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو کہ میری پکڑ کر لے۔ تو ان جملوں سے بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم حقارت سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اب تک تو یہ کرتا تھا، اب دیکھو اس نے داڑھی رکھ لی، اب دیکھو مسجد آ گیا، اب تبلیغ میں جا رہا ہے، اب حج پہ جا رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے۔ تو بھئی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہدایت، اللہ پاک نے ہدایت دے دی، مجھے اس پر کیا اعتراض ہے؟ اور ایک بندے کو اللہ پاک معاف کر دے، آج معاشرہ اس کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے، آج ہم تیار نہیں، آج ہم اس کی سابقہ زندگی کی باتیں اس کو یاد دلاتے ہیں، ہاں تم وہی ہو نا، یہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ جو بھی کرتا تھا جب توبہ کر لی تو سب ختم۔ التائب من الذنب، حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اللہ پاک اس کے نام اعمال سے، توبے کی برکت سے اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اللہ پاک مٹا رہے ہیں۔
فرشتوں کو بھلا رہے ہیں، فرشتے بھلا دیتے ہیں، لیکن ہم یاد رکھ رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس کو طعنے دیتے ہیں کہ چلو ابھی تم بڑا نیک بن رہے ہو، یہ کرتے تھے یہ، تو یہ بہت خطرناک بات ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ایک بندہ جب نیکی پہ آ گیا، ہدایت والے راستے پہ آ گیا، ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی نیکی تقوی کے راستے پہ آ گیا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو مجبور کر دیں۔ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایسے طعنے دیے کہ اس نے دوبارہ سے وہ راستہ اختیار کر لیا، طعنے دیے کہ بھئی تم تو ایسا کرتے رہے، اس نے کہا چلو بھئی میں پھر ایسا کرتا ہوں، جب یہاں بھی میں قبول نہیں ہوں، جب میں مسجد آ رہا ہوں، نیک ماحول میں آ رہا ہوں، پھر بھی طعنے مل رہے ہیں، پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو یاد رکھیں اگر دوبارہ وہ گمراہ ہوا یا غلط راستے پہ گیا، میری وجہ سے ہوا تو اس سارا جو گناہ کرے گا میرے نام اعمال میں بھی آئے گا کہ میں اس جملے کی وجہ سے اس کی گمراہی کا باعث بن گیا، اس جملے کی وجہ سے میں اس کے متنفر کرنے کا خدا نخواستہ اگر باعث بن گیا تو وہ جتنا پھر آگے گناہ والی زندگی گزارے گا وہ سب میرے کھاتے میں بھی آئے گا۔ تو یہ آج بہت زیادہ اس پر فکرمند ہونے کی ضرورت ہے کہ نہ سابقہ زندگی پر کسی کو عار دلائی جائے، طعنہ دیا جائے، نہ موجودہ کسی بھی معاملے پر کسی کو طعنہ دیا جائے یا لعنت ملامت کی جائے۔ اللہ پاک کو یہ چیزیں سخت ناپسند ہیں، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام ہمارے متعلقین میں سے ایک عالم مولانا ظفر الدین صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والدہ کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔